بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک مختصر ویڈیو لے کر پیش ہوئے ہیں جس میں ہم مولویوں کے ایک اعتراض کو رفع کریں گے اور ان کے دجل اور فریب کو ظاہر کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ایک الہام بیان فرماتے ہیں، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس پر غیر احمدی مولوی 110 سال سے زیادہ عرصہ ہوا یہ اعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ اس میں قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میرے منہ کی باتیں ہی قرآن ہے۔ ہم اس ویڈیو میں یہ ثابت کریں گے کہ یہ مولویوں کا دجل اور فریب ہے۔ اس بات کا جواب خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 110 سال پہلے دے چکے ہیں، اور بار بار جماعت احمدیہ کی طرف سے بھی اس کا جواب دیا جاتا رہا ہے، لیکن مولوی چونکہ ان کا مقصد، ان کا دین، ان کا مذہب دجل پھیلانا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر ان کو حق سے دور رکھنا ہے، اس لیے وہ بار بار وہی اعتراض پیش کرتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے جس میں اس ساری بات کو کھول کر بیان کر دیں گے کہ اس میں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس میں میرے منہ کی باتیں اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کو ہم آگے چل کے وضاحت سے بیان کریں گے۔ ابھی آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک رضا خانی بریلوی مفتری مولوی مبشر حسین یہ اعتراض کس طرح کرتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھو، میں نے تمہیں ابھی دکھایا کہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ پورا قرآن میرے اوپر نازل ہوا ہے۔ مرزا غلام قادیانی قرآن جو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر نازل کیا، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 87 ہے، حقیقت الوحی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے قرآن شریف کس کو کہتے ہیں؟ قرآن شریف کی تعریف کرتا ہے مرزا قادیانی، کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی منہ کی باتیں۔ یہ روحانی خزائن ہے، جلد 13 ہے، یہ ویسے جلد 22 کا حوالہ میں نے دیا ہے ابھی۔ وہ کہتے ہیں یہ میرے منہ کی جو باتیں ہیں یہ ہے قرآن۔ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہا جائے گا، میرے منہ کی باتوں کو قرآن کہا جائے گا، قرآن تسلیم کیا جائے گا، یہ مرزائی کہتے ہیں۔ یہ رضا خانی مولوی جو ہے یہ اس اعتراض کو کئی دفعہ پیش کر چکا ہے، اور یہ اس طرح کے دوسرے اعتراضات بھی، یہ نہیں کہ اس نے آج کوئی نئی تحقیق کی ہے اور اس کو آج یہ پتہ چلا ہے، یہ میں نے جیسے پہلے بتایا یہ اور اس طرح کے دوسرے اعتراض کافی عرصہ سے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اعتراض 110 سال پہلے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کسی نے کیا اور انہوں نے خود اس کا جواب دے دیا۔ اب وہ جواب کافی تھا، لیکن یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے، ان کا مقصد صرف لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا ہے، اس لیے یہ اس اعتراض کا جس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے اس کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، بلکہ خود احمدیوں کے سامنے بھی پیش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو ایک دفعہ حل کر دیا جائے، جیسا کہ پہلے بھی کئی دفعہ کیا جا چکا ہے، اب اس کی ویڈیو بنا دی جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اور رنگ میں یہی اعتراض مولوی صاحب کس طرح کرتے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ بھی، یہ بھی آپ غور کر لیں، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 87 کے اوپر مرزا غلام قادیانی واضح کر دیتا ہے۔ مرزا کہتا ہے قرآن شریف کی تعریف کرتا ہے، کوئی قرآن کس کو کہتے ہیں؟ مرزا کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، مطلب جو میرے منہ سے بات نکلتی ہے وہ خدا کی کتاب بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔
اس سے بڑی دلیل اور کون سی ہو سکتی ہے میرے دوستوں؟ جو بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اس سے بڑی دلیل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ جی محترم ناظرین، ابھی ہم یہ جو حوالہ دیا گیا ہے یہ رضا خانی مولوی صاحب کی طرف سے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یہ میں الاسلام ویب سائٹ پر ہوں اور یہاں میں روحانی خزائن میں جاؤں گا اور وہاں سے میں جلد نمبر 22 میں جاؤں گا۔ یہاں یہ حقیقت الوحی کتاب ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں ہے اور ہم پہلے اس کا تھوڑا سا تعارف آپ کو کروا دیتے ہیں کہ روحانی خزائن میں یہ جو حقیقت الوحی کتاب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دیں گے۔ یہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد ہے، جس میں سب سے پہلی کتاب حقیقت الوحی ہے، اس کے بعد ضمیمہ حقیقت الوحی ہے اور ایک چھوٹا سا رسالہ اس کے آخر پر ہے جس کا نام ہے الاستفتاء، اور اس کے بعد ایک عربی قصیدہ ہے۔ تو اب ہم اس کا تعارف ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفحہ نمبر 13 ادھر دیا گیا ہے، تو اس صفحہ نمبر 13 کے اوپر اس کا تعارف ہے۔ تو تعارف میں بتایا گیا ہے کہ روحانی خزائن کی 22ویں جلد حضرت سلطان القلم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی معرکۃ الآراء کتاب حقیقت الوحی پر مشتمل ہے۔ اب یہ کتاب دہریت اور مادیت کے پیدا کردہ زہروں کے لیے ایک تریاق کا حکم رکھتی ہے اور اسلام کا زندہ اور سچا مذہب ہونا ثابت کرتی ہے۔ اس کتاب میں حضور نے جہاں وحی، الہام اور سچی رویا کی حقیقت بیان فرمائی ہے، وہاں ان امور میں خود صاحب تجربہ ہونے کے لحاظ سے ایسے سینکڑوں رویا، کشوف اور الہامات پیش فرمائے ہیں جو حضور کی زندگی میں ہی بظاہر مخالف حالات کے باوجود پورے ہو کر من جانب اللہ ثابت ہوئے۔ اس لحاظ سے اس کتاب کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اقتباس ہیں جو اسی کتاب کے اندر سے دے کر بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب میں 3 جو ہے باب ہیں، باب اول، باب دوم اور باب سوم۔ اس کے بعد چوتھا باب ہے باب چہارم۔ اب اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وحی یا الہام مختلف لوگوں کو ہوتا ہے، ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے تیسری قسم باب سوم کے متعلق ہے، اس کو ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بیان میں جو خدا تعالیٰ سے اکمل اور اصفا طور پر وحی پاتے ہیں اور کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ ان کو حاصل ہے، اور خوابیں بھی ان کو فلک و صبح کی طرح سچی آتی ہیں، اور خدا تعالیٰ سے اکمل اور اتم طور پر محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور محبت الہی کی آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، اور نفسانی قالب ان کا شعلہ نور سے جل کر بالکل خاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ کتاب کے نام سے ظاہر ہے حقیقت الوحی، وحی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا اقسام ہیں، کیا آج کل وحی ہو سکتی ہے کسی پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یا ان کے بعد، تو اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ کتاب سب دوستوں کو لازمی پڑھنی چاہیے، بے شک وہ مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، ان کو پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے بارے میں کیا خیالات تھے۔ اب میں آپ کو اس کتاب کے صفحہ نمبر 59 پر لے کے جاؤں گا۔ یہ صفحہ نمبر 59 ہے، ایک منٹ، صفحہ نمبر 76 پر یہ باب چہارم ہے۔ اس میں اپنے حالات کے بیان میں، یعنی اس بات کے بیان میں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے مجھے ان اقسام ثلاثہ میں سے کس قسم میں داخل فرمایا ہے۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پیچھے آپ کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ یہ 59 صفحہ پر میں آ گیا ہوں، صفحہ نمبر 59 پر۔ اگر یہ PDF جو فائل ہے اس کا صفحہ نمبر 76 ہے، یہ جیسا کہ اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اور یہ جو کتاب کا صفحہ نمبر ہے وہ 59 ہے، وہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہوگا۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور حقیقت الوحی اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے باب چہارم میں ہیں ہم۔ اب اس میں پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے مختلف اقسام بیان کرتے ہیں اور وہ مختلف لوگوں کا بیان کرتے ہیں جن کو اس طرح کی وحی ہوتی ہے۔
اب وہ فرماتے ہیں اس میں کہ خدا تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ وہ ہر ایک امر پر بہتر گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا، یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اس کا بجوز خدا عز و جل کے کسی کے ساتھ نہ تھا۔ میں کسی زمانہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا، مگر میں نے کسی حصہ عمر میں بجوز خدا تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق نہ پایا۔ اس کے بعد یہ بات تفصیل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے صفحہ نمبر 99 پہ ہم جاتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 99 پہ، جو کہ کتاب یہ PDF کا صفحہ نمبر 99 ہے اور کتاب کا صفحہ نمبر 72 ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ صفحہ ہے جسے اگلا صفحہ اس رضا خانی مولوی نے پیش کیا ہے، یا دوسرے مولوی بھی حوالہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہم اس کا تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے بعد جو حوالہ پیش کیا جاتا ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ اب وہ اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام ہے، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ وہ الہام ہے اور وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے اور وہ خدا تعالیٰ کلام کر رہا ہے، اور ہم اس بات کو یہاں ثابت بھی کریں گے۔ یہاں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 72 ہے، غور سے دیکھ لیں۔ PDF کا صفحہ نمبر 99 ہے، روحانی خزائن کی جلد 22 ہے، کتاب کا نام حقیقت الوحی ہے۔ یہ آخری پیرا کو ہم یہاں سے پڑھیں گے کہ اب چند الہام الہی ذیل میں ما ترجمہ لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے الہام جو اللہ کی طرف سے مجھے کیے گئے ہیں وہ ترجمہ کے ساتھ لکھوں گا، یعنی کہ اس میں مختلف قسم کے الہام ہوں گے، وہ اردو میں، فارسی میں، اور جو عربی وغیرہ عربی کے الہامات ہیں خاص طور پر ان کا ترجمہ بھی ساتھ لکھا جائے گا، جن کے لکھنے سے غرض یہ ہے کہ ایسے مباہلہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر ان تمام میرے الہامات، یہ دیکھیں الہام کا ذکر ہے، کو اپنے اس مضمون مباہلہ میں جس کو وہ شائع کرے لکھے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی اقرار کرے گا کہ یہ تمام الہامات، پھر ذکر ہے کہ یہ سارے الہامات ہیں، انسان کا افتراء ہے، خدا کا کلام نہیں، اور یہ بھی لکھے کہ ان تمام الہامات، یہ الہامات کا ذکر ہے کہ یہ تمام الہامات ہی لکھے جا رہے ہیں، کو میں نے غور سے دیکھ لیا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ انسان کا افتراء ہے، یعنی اس شخص کا افتراء ہے، اور ان پر کوئی الہام، یہ دیکھیں الہام کا سارا ذکر ہو رہا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ بالخصوص عبدالحکیم خان نام ایک شخص جو اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ ہے، جو بیعت توڑ کر مرتد ہو گیا ہے، خاص طور پر اس جگہ مخاطب ہے۔ اب اس کے بعد یہ لائن قابل غور ہے، اس میں بھی آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الہامات کو درج کرنے لگے ہیں، جس کا مقصد بھی اس پیرا میں انہوں نے بیان فرما دیا ہے۔ اب اس میں اب آخری لائن دیکھیں، یہ قابل غور ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب ہم وہ الہامات بطور نمونہ ذیل میں لکھتے ہیں۔ یہ بار بار آپ اس لائن کو غور سے پڑھ لیں کہ حضرت مسیح فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اب ہم وہ الہامات بطور نمونہ ذیل میں لکھتے ہیں، یعنی کہ نیچے جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے وہ سب الہامات ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ اب آگے یہ چیز دیکھیں پڑی ہوئی ہے، اور یہ موٹا یہ ہے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے جو کچھ بھی ہوگا یہ وہ الہامات ہوں گے۔ اب یہ صفحہ نمبر 72 یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 72 کے یہ جہاں ستارہ پڑا ہوا ہے اس کا یہ تھوڑی سی تفصیل ہے حاشیہ میں۔ حاشیہ جو ہے وہ اس صفحہ کا حصہ نہیں ہے، وہ حاشیہ بعد میں شامل کیا جاتا ہے یا کچھ تفصیل بتانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس 72 نمبر صفحہ کے بعد یہ 73 نمبر وہ صفحہ ہے جہاں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات شروع ہوتے ہیں۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے یہ الہامات شروع ہوئے ہیں صفحہ نمبر 73 سے۔ جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ صفحہ نمبر 87 پہ کیا جاتا ہے جو کتاب کا ہے، اور PDF کا وہ صفحہ نمبر 104 ہوگا۔ تو 73 نمبر صفحہ سے، جیسا کہ 72 نمبر سے ہمیں پتہ چلا کہ 73 نمبر صفحہ سے یہ الہامات لکھنے شروع کیے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب یہ بسم اللہ سے شروع ہو کر یا احمد بارک اللہ فیک، یہ پہلا الہام ہے۔ اس کے بعد یہ سب الہامات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر ہم ترجمہ اندر سے چھوڑ دیں جو کہ پہلے بتایا گیا ہے تو یہ ترجمہ الہام کا حصہ نہیں ہے، یہ سب عربی کی جو عبارت ہے یہ الہام ہے۔ اب یہ آپ دیکھتے جائیں، اس کے بعد صفحہ نمبر 111 تک، یعنی اس 73 نمبر صفحہ سے لے کر
صفحہ نمبر 111 تک الہامات کے علاوہ کچھ درج نہیں ہے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام بالکل اس میں ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ الہامات کے علاوہ عربی عبارات کا ترجمہ ہے یا حاشیے میں کچھ وضاحت لکھی گئی ہے۔ جو اصل صفحہ ہے اس کے اوپر سوائے الہامات کے کچھ لکھا ہی نہیں گیا۔ اب یہ آپ خود کتاب کا صفحہ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں، وہ میں اپنی ویڈیو کے لنک میں بھی دے دوں گا۔ اس کی وضاحت کی ایک پوسٹ بھی بنائی گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، تو اس کو بھی آپ غور سے دیکھیں۔ یہ 73 نمبر صفحہ ہے، یہ میں اب سکرول کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیں، میں اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں، یہ بھی عبارت آپ کو تھوڑی سی بڑی کر کے میں دکھا دوں تاکہ وہ بعد میں آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ آپ ویڈیو کو روک کر اس کو غور سے پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں اس کو سکرول کرنے لگا ہوں، یہ 73 نمبر صفحہ ہے۔ یہ ساری عربی عبارت الہامات لکھے ہوئے ہیں، اور اردو ترجمہ جو ہے وہ الہامات کا حصہ نہیں ہے، وہ سمجھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے جو عربی نہیں سمجھتے ان کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ اس کے بعد 74 نمبر صفحہ ہے، الہامات جاری ہیں، یعنی کہ وہ الہامات ہی لکھے ہوئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس میں کوئی وضاحت، کوئی الفاظ، کوئی بیان موجود نہیں ہے۔ یہ آ گیا 75 نمبر صفحہ، یہ عربی کی عبارت جاری ہے۔ یہ جو ہے یہ وضاحت کے لیے ہے، یہ لائن کے نیچے جو حاشیہ ہے یہ وضاحت کے لیے ہے، یہ الہامات کا یا اس صفحے کا حصہ نہیں ہے۔ یہ اب 76 نمبر صفحہ آ گیا، اس کے اوپر بھی یہ سارے عربی میں الہامات لکھے ہوئے ہیں، اور اردو کا ترجمہ جو ہے الہامات کا حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا کلام ہے۔ یہ حاشیہ ہے جو کسی چیز کا حصہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ان الہامات کا حصہ نہیں ہے۔ یہ وضاحت جو ہے بعض دفعہ بعد میں شامل کی جاتی ہے یا اسی وقت کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے شامل کی جاتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 77 ہے، الہامات جاری ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عربی الہامات اسی طرح بیان کیے گئے ہیں، اس کا ترجمہ ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 78 پر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ الہامات اسی طرح جاری ہیں اور اس کے علاوہ ترجمہ ان کا لکھا ہوا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 79 پر ہم آگے ہیں، ابھی تک وہی الہامات جاری ہیں جو صفحہ نمبر 73 سے شروع ہوئے تھے۔ یہ اب حاشیہ آ گیا چھوٹا سا جو اس کا حصہ نہیں ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 80 ہے، اور الہامات آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عربی میں اسی طرح جاری ہیں۔ یہ تھوڑا سا حاشیہ ہے اندر جو اس کا حصہ نہیں ہے، وضاحت کے لیے اندر ڈالا جاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 81 آ گیا ہے، اور یہ الہامات جاری ہیں اور یہ تھوڑا سا حاشیہ ہے اندر۔ اب یہ صفحہ نمبر 82 اور پھر 83 اور پھر 84، یہ سب کے سب الہامات درج کیے گئے ہیں، سب کے سب الہامات ہیں، یعنی یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا کلام کوئی نہیں ہے، صرف حاشیہ اور یہ جو ترجمہ عربی عبارت کا ہے یہ اس میں چھوڑ دیں تو باقی سب اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ کلام ہے۔ یہ 85 صفحہ، یہ حاشیہ، یہ 86 صفحہ۔ اب ادھر سے ایک قابل غور ہے کیونکہ اس سے اگلا صفحہ وہ ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں تک یہ عربی کے الہامات تھے، یہاں تک اس عبارت تک امراض الناس و برکاتہ، تو یہاں تک وہ عربی کی عبارت تھی۔ اس کے بعد یہ فارسی کا الہام شروع ہو گئے ہیں۔ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان بار مینار بلند تر محکم افتاد پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، یہ اب اردو کے الہام شروع ہو گئے ہیں۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا۔ اب یہ آگے حاشیہ ہے جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اصل عبارت کا حصہ نہیں ہوتا، یہ بعد میں سمجھانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہ 87 نمبر صفحہ ہے جس کے اوپر دجل اور فریب کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کی عبارت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا کلام ظاہر کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن وہ ہے جو میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ پیچھے سے الہام میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں سے یہاں تک وہ عربی الہام ختم ہوا ہے، اس کے بعد یہ الہامات ہیں، وہ میں بعد میں ثابت بھی کروں گا، اور یہ ویسے بھی اوپر آپ کو عبارت میں دکھایا ہے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے الہامات ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان بار مینار بلند تر محکم افتاد پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کا سردار، یہ بھی الہام ہے۔ خدا تیرے سب کام درست کر دے گا، یہ بھی الہام ہے، اور یہ اس میں الہام کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی کہ صفحہ نمبر 73 سے شروع ہو جائیں، بسم اللہ وہاں لکھی ہوئی ہے، اس کے نیچے صفحہ نمبر 111 تک
الہامات کے علاوہ کوئی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام نہیں ہے، صرف عربی عبارت کا ترجمہ ہے اور حاشیہ ہے جو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے۔ یہ حصہ حاشیہ نہیں ہے، یہ اصل صفحہ ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے لکھا ہے، اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا رب الافواج، اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے، یہ وہ ایک ٹکڑا ہے جو سارے کے سارے الہامات میں سے تھوڑا سا سیاق و سباق کو کاٹ کے صرف اتنا حصہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ میرے منہ کی باتیں سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ، دجل اور فریب ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو فرما رہا ہے کہ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میری کتاب ہے، اور میرے منہ کی باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ الہام کیا ہے، یہ اردو کا الہام ہے، اور لوگوں کو صرف باقی ساری عبارت سے کاٹ کر دھوکہ، فریب اور دجل کے لیے یہ اتنی سی عبارت پیش کر دی جاتی ہے تاکہ ان کو عبارت کے پڑھنے میں دھوکہ لگے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب کوئی کہ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، یہ اسی طرح ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ اللہ کے منہ کی باتیں ہیں۔ اب اس کا ثبوت میں نے پیچھے آپ کو دیا ہے کہ یہ سارے الہامات ذکر ہو رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد اب صفحہ 111 تک اس کو سکرول کرتے جائیں تو آگے پھر عربی کے الہامات شروع ہو گئے ہیں، یا عیسائی متوفی کا ورافیوں کا لیا وجال اللہ زینت تباؤ کا، یہ پھر عربی کے الہام ہے۔ یہ ترجمہ اور یہ جو ہے حاشیہ، یہ حاشیہ بعد میں ایڈ کیا جاتا ہے، ترجمہ سمجھنے کے لیے ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی یہاں 111 صفحہ تک موجود ہے وہ سارے کے سارے الہامات ہیں۔ میں اپنی چمکار دکھلاؤں گا، اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اسے قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا۔ یہ سب الہامات ادھر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ سکرول کرتے جائیں، اس کو غور سے آپ پڑھتے جائیں تو یہ صفحہ 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 103، 104، 105، 106، 7، 8، 9، 10 اور 11۔ یہاں یہ سارے کا سارا الہامات جتنے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھے تھے وہ صفحہ نمبر 73 سے کی بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور صفحہ نمبر 111 کے اس خاتمہ کے لفظ پر ختم ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 38 پیج بنتے ہیں، 38 صفحوں کے اندر عربی عبارت کا ترجمہ نکال دیں اور اس کے اندر حاشیہ جو بعد میں ایڈ کیا جاتا ہے وضاحت کے لیے اس کو نکال دیں، تو سوائے الہامات کے ان 38 صفحوں کے اوپر اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے، نہ وضاحت کے طور پر، نہ کسی چیز کے اور دعویٰ کے طور پر۔ کوئی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی نہیں ہے، سارا کچھ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے، اور وہ خدا تعالیٰ ہی سارا کچھ کہہ رہا ہے۔ اب اس میں بے شمار جگہ پر اللہ تعالیٰ نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے ایسے کیا ہے، میں یہ کروں گا، میں ادھر آؤں گا، میں یہ کروں گا، تو وہ سب کا سب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں فرما رہا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسے دجل کیا گیا ہے کہ یہ 38 صفحے جو خدا تعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی چیز پر مشتمل نہیں تھے، ترجمہ اور حاشیہ نکال کر اس میں سے ایک چھوٹی سی لائن کو نکالا گیا اور اس کو من مانے مطلب پہنا کر، حالانکہ یہ جانتے ہوئے، اگر یہ فرض کریں کسی نے کتاب پڑھی ہو تو اس کو پتہ ہے کہ یہ سارے کے سارے الہامات درج کیے گئے ہیں، بے شک وہ اس کو مانتے ہیں یا جھوٹا سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، بات وہ نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے جس نے یہاں سے عبارت لی ہے، یہ پہلی دفعہ آج کسی نے انکشاف نہیں کیا، یہ بریلوی مولوی نے یا کسی اور نہیں، 110 سال پہلے لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہوا ہے، اور یہاں سے عبارت لینے کا مقصد یہ ہے۔ یہ عبارت میرے علم کے مطابق 2 اور جگہ
دو اور کتابوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے ساتھ چونکہ صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ الہام ہے، اس لیے وہ والی عبارت پیش نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ وہ بعین ہی وہی عبارت ہے، وہ بھی بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں سے اس لیے لی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے اور آگے 38 پیج ہیں، یعنی کہ اس کے پیچھے صفحہ نمبر 73 سے لے کر 87 تک آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ 87 نمبر صفحہ پر یہ والا الہام لکھا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر 73 تک الہامات ہی ہیں، وہاں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے کہ یہ الہام ہے۔ 72 نمبر صفحہ کے اوپر لکھا ہے کہ یہ الہام ہے، اس لیے یہاں سے یہ عبارت چوری کی گئی، یا یہاں سے عبارت لے کر اس کے اوپر دجل اور فریب کیا گیا، تاکہ اگر لوگ پیچھے تھوڑا سا پڑھ کے اس کو سمجھنا چاہیں تو ان کو عام بندے کو عبارت نہ ملے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ الہام ہے۔ لیکن آج جو وضاحت میں نے کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو کافی حد تک اس مسئلہ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو باقی میں آپ کو اب اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ جی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہی عبارت دو اور جگہ پہ میرے علم کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب میں پائی جاتی ہے، اور وہاں صاف واضح طور پر اس عبارت کو اللہ تعالیٰ کا الہام لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ان میں سے پہلا حوالہ ہے یہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 623، کتاب کا نام ہے براہین احمدیہ حصہ 4۔ یہ اس کے حاشیہ در حاشیہ نمبر 3 میں یہ وہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اگر میں آپ کو پہلی عبارت دکھا دوں، یہ وہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ نمبر 86 حقیقت الوحی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں اس سے اگلے صفحے پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن میں یہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہاں سے وہ شروع ہوتا ہے، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا، یہ صفحہ نمبر 87 ہے، اور تیرے ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الفواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یا عیسیٰ متوفی کا، یعنی کہ یہ سارے کا سارا اصل میں الہام ہے۔ یہ ہے، میں آپ کو دوسری کتاب میں دکھاتا ہوں، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 623 براہین احمدیہ حصہ 4۔ یہ اس کے حاشیہ کو میں بڑا کروں گا، اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہاں صاف لکھا ہوا ہے، اور اگر تو خدا کی نعمتوں کو گننا چاہے تو یہ تیرے لیے غیر ممکن ہے۔ پھر ان الہامات کے بعد چند الہام فارسی اور اردو میں اور ایک انگریزی میں ہوا۔ یہاں صاف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ چند الہام فارسی میں اور اردو میں اور ایک انگریزی میں ہوا، وہ بھی بغرض افادہ طالبین لکھے جاتے ہیں، اور وہ یہ ہیں، یہ جو موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے یہ سارے الہامات ہیں۔ یہ لکھا ہے بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بار مینار بلند تر محکم افتاد۔ یہ ادھر وہ عبارت میں آپ کو دکھایا ہوں کہ جو حوالہ دجل اور فریب کر کے پیش کیا جاتا ہے، یہ بالکل وہی عبارت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ یہ وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، اور اس کو الہام یہ اوپر کہا گیا ہے، الہام فارسی اور اردو۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہی قرآن شریف ہے، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بیان ہے۔ آگے وہ الہامات ہی لکھے ہیں، جناب الہی کے احسانات کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ ہیں۔ دی ڈیز شیل کم وین گاڈ شیل ہیلپ یو، گلوری بی ٹو دس لارڈ گاڈ میکر آف ارتھ اینڈ ہیون۔ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ اب یہ سارے الہامات ہیں، یہ موٹے الفاظ میں جو لکھے ہوئے ہیں، پیچھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف لکھا ہے کہ یہ الہامات ہیں فارسی اور اردو اور انگریزی میں، اور یہ عبارت تب کی موجود ہے اس میں جب کہ یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اور یہ ہے اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 623 براہین احمدیہ حصہ 4۔
اب آپ حیران ہوں گے کہ یہاں بھی وہی عبارت لکھی ہے، وہ جو حقیقت الوحی ہے وہاں بھی یہی عبارت لکھی ہے، تو یہاں سے کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ اس کی یہی صاف وجہ ہے کہ یہاں صاف طور پر اس کو الہام کہا گیا ہے، یہاں سے دجل، فریب اور دھوکہ کرنا تھوڑا ان کے لیے مشکل تھا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے آسانی سے وہ پکڑے جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے وہی عبارت دوسری جگہ سے پیش کی، حالانکہ وہ یہاں بھی موجود ہے۔ اور یہ آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ یہ ایک اور جگہ پہ بھی یہ حوالہ موجود ہے، یہ وہ تیسری جگہ ہے، تیسرا حوالہ ہے، یہ روحانی خزائن آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 14 صفحہ 308 ایام الصلح۔ یہ تھوڑا سا میں بتا دوں کہ اس میں پی ڈی ایف کا صفحہ 641 ہے، اگر آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل ہو تو یہ 623 نمبر ہے، اور پی ڈی ایف کا صفحہ 641 نمبر ہے، یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایام الصلح کی کتاب جو ہے اس کا صفحہ نمبر 308 ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 ہے، اس کا پی ڈی ایف کا صفحہ 327 ہے۔ یہاں اب آپ غور سے پڑھیں، اس کو تھوڑا میں بڑا کر دیتا ہوں۔ یہ لیں جی ایک اور دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، تھوڑا سا پیچھے سے میں پڑھاتا ہوں آپ کو۔ ان تمام حملوں کو نیست و نابود کرے اور نبوت محمدیہ علی صاحبہا الف الف سلام، یعنی ہزار ہزار سلام کو تازہ تصدیق اور تائید سے حق کے طالبوں پر چمکاوے، اور یہی سر ہے جو براہین احمدیہ کے صفحہ 522 میں آج سے 17 برس پہلے ایک الہام اسی بارے میں ہوا، وہ الہام خدا تعالیٰ کا لاکھوں انسانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ جلد نمبر 14 ایام الصلح سے پہلے حضرت مسیح موعود فرما رہے ہیں کہ یہ جو براہین احمدیہ کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ والا، یہ اس عبارت کے لکھنے سے 17 سال پہلے کا ہے، 17 سال پہلے کا ایک الہام ہے۔ وہ الہام خدا تعالیٰ کا، یعنی کہ یہ خود دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے، اور وہ 17 سال پہلے براہین احمدیہ میں جو لکھا گیا تھا وہ بھی خدا تعالیٰ کا الہام تھا۔ اور یہ میں آپ کو وہ عبارت دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے، حضرت مسلم فرماتے ہیں وہ الہام یہ ہے، کیا بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بار منار بلند تر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کرے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ یہ سارے کا سارا ایک الہام ہے، اور اس میں یہ جو حصہ ہے جس کو اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 522، اب یہاں بھی لکھا ہے براہین احمدیہ صفحہ 522، یہاں لکھا ہے ایک الہام اس بارے میں ہوا، وہ الہام خدا تعالیٰ، صاف اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک الہام ہے جو براہین احمدیہ میں بھی لکھا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں، یہ براہین احمدیہ میں وہی الہام لکھا ہوا ہے، یہ وہ الہام آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے جس میں یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ اور خوب غور کرو کہ میں نشانوں سے کیا مدعا ٹھہرایا گیا۔ اب یہ آپ کو میں نے 3 جگہ سے حوالہ دے دیا ہے، ایک وہ حوالہ حقیقت الوحی کا جو اعتراض کے طور پر پیش کیا جاتا ہے دجل اور فریب کے ذریعے، حالانکہ یہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے الہامات لکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے وہ روحانی خزائن جلد 1 سے صفحہ 623 براہین احمدیہ حصہ 4 سے حوالہ دے دیا۔ تیسرا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 308 ایام الصلح سے۔ تو یہ روز روشن کی طرح ثابت ہو چکا ہے کہ یہ تینوں حوالے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ الہام الہی ہے، اور یہاں جو یہ لکھا گیا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے اور میرے منہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو باقی وضاحت مزید حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو خود اس فکرہ کی اب وضاحت کی ہے۔ پہلا حصہ اس کا یہ تھا کہ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن شریف خدا کتاب اور میرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ اب میں ثابت کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ وضاحت اس وقت کے جو بد فطرت مولوی تھے جنہوں نے جان بوجھ کر اس کے غلط مطلب بیان کیے،
ان کی وضاحت خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 110 سال پہلے جولائی سن 1907 میں کر دی تھی، جس کا ثبوت ابھی میں آپ کو فراہم کرتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا وضاحت کی تھی، وہی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، لیکن اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ سے آپ کو بتاؤں گا۔ جی ناظرین، تو اب ہم اس ویڈیو کے اگلے حصہ کی طرف جائیں گے۔ یہاں میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی ہوئی 110 سال پہلے کی جولائی 1907 کی وضاحت کے بارے میں بتاؤں گا، جو انہوں نے اس عبارت کے متعلق، اس الہام کے متعلق کی۔ اب اگر آپ خود علیہ السلام کی ویب سائٹ پہ جا کر ان کتب کو، جن کا میں حوالہ دیتا ہوں، ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے لیے آپ یہ ویب سائٹ کا پہلا صفحہ ہے، اس کو کھولنے کے بعد یہاں اردو پر کلک کریں، اور یہاں سے یہ کتب سلسلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کتب سلسلہ پر کلک کریں۔ اس میں کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں لکھا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے۔ اس میں یہ سب سے پہلے میں آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں تذکرہ کا، جیسا کہ اس کے آگے لکھا ہے وحی مقدس و رویا و کشوف۔ یہ مولوی جو ہیں رضا خانی، مولوی مبشر صاحب، یہ بھی اکثر یہ کتاب لوگوں کو دکھاتے رہتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الہامات اور رویا اور کشوف کا ذکر ہے۔ یہ میں نے تذکرہ کھولا ہے، تذکرہ یہ دیکھ لیں، یہ کتاب لکھا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس، اور رویا و کشوف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ اس میں ان الہامات کا ہی ذکر ہے، اس کے علاوہ رویا اور کشوف ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے۔ اس کے صفحہ نمبر، یہاں آپ صفحہ نمبر دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 77 پر ہم چلتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھیں 1883 کا یہ الہام ہے، 1883، یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے 1883، یہ صفحہ نمبر 70 ہے، تذکرہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں لکھا ہے پھر ان الہامات کے بعد چند الہام فارسی اور اردو میں اور ایک انگریزی میں ہوا، اور وہ یہ ہیں: بخرام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیاں بر منار بلند تر محکم افتاد، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا، رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ یہی وہ عبارت ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام بنا کر پیش کیا جاتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دجل اور فریب کرتے ہوئے، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے کے متنفر کیا جائے اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ لیکن اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تذکرہ میں اس کا ذکر ہے، تذکرہ میں اس تو الہامات ہی ہیں، اور دوسری بات پہلے بھی ثابت کیا جا چکا ہے، اور مزید یہاں سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ یہ الہام ہے، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کلام۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود کو علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہیں۔ جناب الہی کے احسانات کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی پاک رحمت طرف متوجہ ہیں۔ آگے یہ ہے دی ڈیز شیل کم وین گاڈ شیل ہیلپ یو، گلوری بی ٹو دس لارڈ گاڈ میکر آف ارتھ اینڈ ہیون۔ اب یہ نمبر 2 اس پہ ریفرنس، یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ نمبر 2 ریفرنس اس پہ دیا ہوا ہے، اس عبارت پر قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب نیچے حاشیہ میں ہم اس کی وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے دیکھ لیتے ہیں، انہوں نے کیا فرمائی۔ فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا، حضور کو جو الہام ہوا ہے، یعنی یہاں بھی وہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ الہام ہے، حضور کو جو الہام ہوا ہے قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں، اس الہام میں میرے کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے، یعنی کس کے منہ کی باتیں۔ واضح وہی سوال ہے جس کی وضاحت 110 سال پہلے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح کی کہ آپ نے فرمایا خدا کے منہ کی باتیں، یعنی کہ میرے منہ کی باتیں کا مطلب یہ نہیں کہ میرے مرزا غلام محمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کی باتیں، بلکہ میرے منہ کی باتیں کا مطلب ہے خدا کے منہ کی باتیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے منہ کی باتیں۔ اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ اب یہ مثالیں تو ہم بعد میں جا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ حوالہ کے طور پر،
اور یہ دیکھیں یہ حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ کہاں چھپی تھی یہ بات جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. وہ بدر رسالہ ہے جماعت کا جو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں شائع ہوتا تھا. بدر جلد نمبر 6 نمبر 28. یہ دیکھ لیں وہ ڈیٹ بھی چھپی ہوئی ہے کہ جب یہ چھپا تھا, اور اس میں یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت آج سے 110 سال پہلے شائع ہو چکی ہے. وہ 11 جولائی 1907 کا دن تھا, صفحہ نمبر 6 تھا. یعنی کہ 110 سال پہلے ہی اس کی وضاحت کر دی گئی تھی. مولویوں کو اس کا پتہ ہے, بار بار اس کے بارے میں وضاحت کی جا چکی ہے, لیکن جن کا کام, جن کی روزی روٹی دن رات کا کام ہی شیطان کا مشن یعنی کہ جھوٹ بولنا ہے, تو انہوں نے یہ مشن جاری رکھنا ہے اور ہم نے بھی اپنا مشن جاری رکھنا ہے. تو وہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم نے ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھانا ہے اور سچ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ آپ غور سے دیکھ لیں, یہ آپ خود بھی ویب سائٹ پر جا کر پڑھ سکتے ہیں, یا میں ایک دوسرا لنک بھی آپ کو دے دوں گا ریفرنس کے اندر نیچے ڈسکرپشن کے اندر, تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اگر آپ اس کو نہ ایکسیس کر سکیں تو. یہ ہے تذکرہ اور اس کا صفحہ نمبر 77 صفحہ نمبر 77 ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو ایک اگلا حوالہ دیتا ہوں ملفوظات کا. یہ ملفوظات ہیں, اگر آپ ملفوظات ویسے آپ کو ڈھونڈنا مشکل ہو تو آپ یہاں اوپر سرچ بنی ہوتی ہے, جب آپ اس سیکشن میں آئیں گے الاسلام اردو لائبریری میں, اگر نہ پتہ ہو کہ وہ ملفوظات کہاں پڑی ہے تو یہ اوپر سرچ تلاش کریں لکھا ہے, اس کے اندر آپ لکھیں گے ملفوظات اور یہاں تلاش کے بٹن پہ کلک کر دیں گے تو یہ ساری ویب سائٹ میں سے ڈھونڈ لائے گا. یہ پہلا ہی جو لنک ہے اس کے اندر ملفوظات ہے. یہ آپ ملفوظات پہ آ گئے ہیں. اس کا جو پرانا ایڈیشن تھا اس کے 10 حصے تھے, اب یہ نیا ایڈیشن جو ہے اس کے 5 حصے ہیں. اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. اس 5ویں حصے پہ اب ہم صفحہ نمبر 236 پر جائیں گے. اگر آپ پی ڈی ایف میں کھولیں تو پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 238 ہوگا, کیونکہ پہلے 2 صفحوں کے اوپر کچھ تفصیل دی ہے اور ٹائٹل پیج ہے. یہ 236 نمبر صفحہ ہے, ملفوظات کا جلد نمبر 5 ہے. اس کے اوپر یہ میں آپ کو بڑا کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ وہی وضاحت ملفوظات کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. ایک الہام کی تشریح, ایک سوال پیش ہوا کہ حضور جو الہام ہوا قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں, اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے, یعنی کس کے منہ کی باتیں. واضح سوال موجود ہے اور واضح جواب موجود ہے. فرمایا خدا کے منہ کی باتیں, خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے منہ کی باتیں. اس طرح کے ضمائر کے اختلاف قرآن کی مثالیں قرآن شریف میں موجود ہیں. اب یہ واضح تفصیل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جنہوں نے حقیقت الوحی کی ساری کتاب پڑھ کے اس میں سے وہ ایک لائن کا حوالہ ڈھونڈا ہے, ان کو ان وضاحتوں کا نہ پتہ ہو. یہ سب ان مولویوں کو پتہ ہے, صرف ان کا کام دجل, دھوکہ, فریب اور جھوٹ بول کر لوگوں کو سچ سے دور رکھنا ہے. یہی ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے. اگر یہ سچے ہوتے تو ان کو اس طرح کے جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لینا پڑتا. اب میں آپ کو وہ بدر کا اخبار دکھاؤں گا جس کا حوالہ یہاں پیش کیا گیا ہے. وہ بدر کا اخبار یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے, یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اخبار بدر نمبر 28 جلد نمبر 6 11 جولائی 1908 یہ اوپر لکھا ہوا ہے. یہ سب سے الٹے ہاتھ میں جو کالم ہے اس کے اندر ایک الہام کی تفہیم کے نام سے یہ چھاپا گیا ہے. یہ اس کے اندر اگر آپ کو دھندلا نظر آ رہا ہو تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو زوم کر کے دکھا دوں گا. یہ آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا ہے کہ کس جگہ پر یہ اس کا حوالہ موجود ہے. اخبار بدر نمبر 28 جلد 6 11 جولائی 1907 کا یہ حوالہ ہے. یہ وہ لکھا ہے ایک الہام کی تفہیم. اس میں لکھا کیا ہے یہ میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتاتا ہوں. یہ بالکل وہی عبارت ہے جو ملفوظات میں بھی لکھی ہے, تذکرہ میں بھی لکھی ہے کہ ایک سوال پیش ہوا کہ حضور جو الہام ہوا اس میں قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں. اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے, اس الہام الہی میں میرے کی ضمیر کس طرف پھرتی ہے, یعنی کہ میرے سے کیا مراد ہے. تو یعنی کس کے منہ کی باتیں. فرمایا خدا کے منہ کی باتیں. خدا تعالیٰ فرماتا ہے میرے منہ کی باتیں. اس طرح کے ضمائر کے اختلاف کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں.
اب اس سوال کا، اس ابہام کا، اس جھوٹ دجل اور فریب کا تسلی بخش جواب دے دیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ اگر کوئی شرم و حیا چھوڑ دے تو جو چاہے کرتا پھرے، لیکن ان کا تسلی بخش جواب دے دیا گیا ہے۔ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہاں اس عبارت میں میرے منہ کی باتیں سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کی باتیں نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کا الہام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب یا خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے منہ کی باتیں ہی قرآن ہے، نہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ کی۔ تو اب چونکہ یہ وضاحت کر دی گئی ہے، اب اگر اس میں کسی کو یہ اعتراض ہو کہ ایک جگہ پہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن خدا کا اور اس کے ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ میرے منہ کی باتیں، تو اس طرح کیسے یہ ضمیر بدل گئی ہے؟ ضمیر کا مطلب ہے کہ اس مطلب کہ حاضر سے یہ متکلم کیسے بن گیا ہے، یعنی خدا سے یہ پھر متکلم کیسے بن گیا ہے؟ تو اس کی مثالیں کچھ میں قرآن مجید سے آپ کو پیش کر دیتا ہوں، پھر میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو کافی وضاحت کے ساتھ بات جو ہے وہ پیش کر دی گئی ہے، امید ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب میں یہ مختصر تعارف کروا دوں گا آپ کو کہ یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کا جو بنائی گئی ہے آپ کو حوالہ جات فراہم کرنے کے لیے یا کوئی ایسی کتب جو آپ کو نہیں مل رہی وہ فراہم کرنے کے لیے۔ یہ اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، یہاں لکھ دیا http://hawalajat.webmasters.aa یا .de۔ تو یہاں سے آپ جو ہے مزید مواد دیکھ سکتے ہیں، مختلف اعتراضات کے جوابات دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پوسٹ بنا کر بھی یہ ساری بات لگا دی گئی ہے، قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں، اس کا جواب، یہ اس کا ٹائٹل ہے، یہ اعتراض پیش کیا گیا ہے، یہ اس کا جواب تفصیلاً یہاں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ سارے حوالے بھی آپ کو اس کے اندر فراہم کر دیے گئے ہیں، ہائی لائٹ کر دیے گئے ہیں، اس کی وضاحت ہر چیز اس میں دے دی گئی ہے، یا مصلح کی کتاب، اور اس طرح ہر چیز جو آپ کو اس بات کے سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے ضرورت ہوگی وہ سب کچھ اس میں فراہم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے تذکرہ کا بھی حوالہ اس میں موجود ہے، اور یہ جو ہے اپنا بدر اخبار کا حوالہ بھی موجود ہے، ملفوظات کا حوالہ بھی اس میں موجود ہے، تقریباً مکمل کام آپ کے لیے کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح فرما رہے تھے کہ قرآن شریف میں انصراف ضمائر یعنی ضمیر کے ایک دم بدل جانے کی مثالیں موجود ہیں، جن میں سے ایک مثال یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کے انصراف ضمائر موجود ہیں، ضمیر کا بدل جانا ایک دم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت۔ اب یہاں پہلے تو فرمایا جا رہا ہے اور اللہ وہ ہے جو بھیجتا، اور اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے جو بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک مردہ ملک کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں۔ اب آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے اور یہاں ہم لکھا ہوا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات لوگوں تک پہنچائی تھی، اللہ کا یہ کلام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو اب مولویوں کی طرح کا کوئی بدبخت یہودی یہ اعتراض کرے کہ جناب یہ دیکھیں یہاں اللہ کہہ رہا ہے اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میں مردہ ملک کی طرف ان کو ہانک کر لے جاتا ہوں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اس طرح کی بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنا نام لیتا ہے، پھر اسی کو ضمیر بدل کر ہم یا میں کے لفظ سے اپنا کلام کرتا ہے، اور یہ قابل اعتراض بات صرف مولویوں کے لیے ہو سکتی ہے جن کی نیتیں خراب ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ بات ہونا کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے۔ اب اس میں بھی یہ مثال موجود ہے، یہ اگلی آیت ہے سورۃ انعام آیت نمبر 200 یا 199، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ اور الی آخر تک۔ اس میں اور وہی ہے جس نے، یہ وہی ہے، اب دیکھ لیں یہ غائب کا صیغہ ہے، وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی رویدگی پیدا کی۔ یعنی کہ پہلی آیت کے پہلے حصہ میں غائب کا صیغہ ہے، اس کے بعد متکلم کا صیغہ آ گیا ہے،
یہاں آپ دیکھیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ہے جس نے انزلہ نازل کیا من السماء آسمان سے مان پانی فاخرجنا، پھر ہم نے خارج کیا بہی اس سے نبات کل شیئن، ہر قسم کی رویدگی۔ اب یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ضمیر کا بدلنا یہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں، اللہ کا کلام میں اللہ کا کلام ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے کہ میں جو ہے وہ ہر قسم کی رویدگی پیدا کرتا ہوں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی یہ ہم کی ضمیر پھرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور مثال ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے، اور فرماتا ہے اے نبی جب تم سب، یعنی کہ مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر پھر اس کی ضمیر جو ہے وہ جو ہے حاضر واحد سے حاضر یعنی کہ جمع کے صیغے کی طرف پھیر دی ہے، یعنی اے نبی تم سب، اے نبی جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیا کرو۔ تو اس طرح کے انصراف ضمائر یا ضمیر کا بدل جانا جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے کرام کے منافی نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا دجل اور فریب ہے جو وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور خدا تعالیٰ کے کرام کو لوگوں سے خدا تعالیٰ کے پاک بندوں سے اور خدا تعالیٰ کے مسئلے سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اور اپنے کاروبار چمکانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ صبح دن رات بولتے ہیں۔ آخر پہ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی بات بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ نام نہاد ختم نبوت کے مجاہد تب بھی استعمال کرتے ہیں جب جماعت احمدیہ کی طرف سے ان کو قرآن اور حدیث یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ ہم اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کر لیتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اس کو خدا اور اس کے رسول پر لوٹاؤ، یعنی کہ قرآن اور حدیث سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت سے اس کو پرکھو، تو پھر تم فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ لیکن یہ ان کو پتہ ہے مولویوں کو کہ قرآن اور حدیث ان کو جھٹلاتے ہیں اور جماعت احمدیہ کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے یہ قرآن سے جان چھڑوانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میرے منہ کی باتیں جو ہیں وہی اصل میں قرآن ہے، اس لیے تم مرزا صاحب کی کتابوں سے بات کرو، قرآن کے نزدیک ہم نے نہیں جانا کیونکہ وہ تو ہم کو دھکے مارتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے ڈھکوسلے، دھوکہ فراڈ جو ہیں یہ انہوں نے اسی لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو قرآن مجید سے بات نہ کرنی پڑے، حدیث سے بھاگنے میں آسانی ہو، اور لوگوں کو دھوکہ دینا ان کا مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ بات آپ پہ واضح کر دی گئی ہے۔ اب مجھے اجازت دیں، جزاکم اللہ احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔